صريع يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5619، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد رنگ کے ساتھ کپڑے کو رنگتے تھے۔ آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رنگتے تھے، میں نے یہ زرد رنگ آپ کے کپڑوں یہاں تک امامہ پر بھی دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5620، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جانور جو خشکی یا طریقہ ہو، اس میں خون نہ ہو، اس کو فسد لگایا جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 5621، حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ نماز پڑھتے تھے، سواری کا منہ جس طرح بھی ہوتا، ذکر کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نماز پڑھتے، سواری کا منہ جس طرح بھی ہوتا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تم جس طرح بھی منہ کرو اس طرح اللہ عز و جل کی رحمت ہے، سورہ بقرہ نمبر 115۔ ایک اور حدیث ہے 5622، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم عرفہ کے روز کو سنت کا روزہ شمار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5623، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اذان و اقامت کے ساتھ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا نماز تیار ہوگی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، بس اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا اسی طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پہ نماز پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5624، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آپ پہ لوٹا دیا حتیٰ کہ انہوں نے حالت طہر میں اسے طلاق دی۔ ایک اور حدیث ہے 5625، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعان والوں کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ان میں سے ایک کا جھوٹا ہونا تیرے اس پر کوئی راستہ نہیں۔ عرض کیا رسول اللہ میرا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے مال نہیں ہے، اگر تو اس پہ سچ بول رہا ہے تو اس کی شرمگاہ کو حلال کر رہا ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو وہ تجھ سے دور ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5626، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نوجوان کے پاس سے گزرے جبکہ انہوں نے ایک پرندے کو باندھا ہوا تھا اور اس پہ نشانہ بازی کر رہے تھے، انہوں نے پرندے کے مالک کے لیے ہر تیر اس غلطی پر کچھ دینے کا معاملہ کیا ہوا تھا، جب انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا جس نے یہ کیا اللہ کی اس پہ لعنت ہو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو جس نے زیرو کو نشانہ بنایا۔ ایک اور حدیث ہے 5627، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5628، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چاندی تھی، اس کی آپ قیمت دیتے، دنانیر کے لحاظ سے جب بھاؤ اڑ جاتا اور کبھی آپ کے پاس دنانیر ہوتے تو آپ اس کی قیمت کے بدلے چاندی دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5629، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جو تو ان میں سے کسی ایک دوسرے کے بدلے بیع تیرے اور اس کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں اسی پہ ہمارا عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5630، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معاصب کے زمانے میں مجھ سے دو لعان کرنے والوں کے متعلق پوچھا گیا کیا ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی؟ میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں۔ صبح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے اجازت لی، انہوں نے کہا وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آواز سنی، فرمایا ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اجازت دے دو۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا یقیناً اس گھڑی تجھے کوئی ضرورت ہی لے کر آئی ہوگی، راوی کا بیان ہے بس وہ گھوڑے کی پیٹ کو بستر بنا کے تکیے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے،
جس میں کھجور کی چھال یا بھوسا، جو کا بھوسا بھرا ہوا تھا۔ میں نے ان سے عرض کی ابو عبد الرحمن، لعن کرنے والے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے؟ فرمائے سبحان اللہ، جی ہاں۔ پھر فرمائے سب سے پہلے جس نے اس بارے میں سوال کیا وہ فلاں بن فلاں تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی عورت کو بیاہی میں دیکھے تو وہ کیا کرے؟ اگر گفتگو کرنا ہے تو ایک عظیم کام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اگر خاموش رہتا ہے تو اس کی مثال پہ خاموش رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ جب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، میں خود جس آزمائش میں مبتلا ہوا تھا، اللہ عز و جل نے سورہ نور کی آیت اتاری، والذین یرمون ازواجہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اس پہ تلاوت فرمائی، اس کو واعظ و نصیحت فرمائی، اس کو بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تھوڑا ہے۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا، میں اس پہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ پھر اس عورت کو بلوایا، اس پہ آیت تلاوت فرمائی، اسے واعظ و نصیحت فرمائی، اس کو بتایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے تھوڑا ہے۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے، وہ سچ نہیں بول رہا ہے، بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے لعن کی ابتدا کی۔ اس نے 4 مرتبہ گواہی دی کہ وہ سچا ہے۔ 5ویں مرتبہ اس نے کہا، اللہ کی اس پہ لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا، اس سے 4 مرتبہ گواہی لی کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ 5ویں مرتبہ اس نے کہا، اللہ کا عذاب اس پہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 5631، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان دونوں میں پھونکوں تو دونوں اڑنے لگ جائیں۔ اس سے مراد میری امت کے 2 جھوٹے صحابی یمامہ اور صحابی یمن ہیں، میری امت کو ہرگز کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5632، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کا غلام کھانا لے کر آئے، گرمیوں اور سردیوں میں جب کھانا حاضر ہو اس کو علیحدہ کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 5633، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر زمانہ آ گیا تھا کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم میں سے کوئی ایک دنانیر یا درہموں کا زیادہ حقدار ہے اپنے مسلمان بھائی سے، یہاں تک کہ دنانیر اور درہم زیادہ پسند ہے ہم میں سے کسی کو اپنے مسلمان بھائی سے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ درہم و دنانیر کے لیے حریص ہو جائیں گے، اپنی عزت کو فروغ کریں گے، گائے کی دم کی اتباع کریں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان پہ ذلت مسلط کر دے گا، وہ ان سے اتاری نہیں جائے گی یہاں تک وہ اپنے دین میں واپس آ جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5634، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام اپنے سواریوں سے اترے، ایک چرابے نے ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اپنے ہاتھ میں مٹی پہ مارا، اس سے تیمم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فطرت پہ ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے نکل گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5635، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کسی حصے میں جاگتے تھے تو ابتدا اپنی مسواک سے کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5636، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلا یہ تو گواہی دیتا ہے ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا آپ کے لیے کون گواہی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ ایک درخت جس کی چھال سے چیزوں کو رنگا جاتا ہے، اس کو بلوایا، وہ وادی کے کنارے پہ تھا، وہ آیا زمین کو چیرتا ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس سے گواہی مانگی تو اس نے 3 مرتبہ گواہی دی، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ دیہاتی نے کہا میری قوم آئی ہے، اگر انہوں نے میری اتباع کی ان کو میں آپ کے پاس لاؤں گا، ورنہ میں لوٹ کے آؤں گا آپ کی طرف، آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے 5637، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عمرہ اور حج کے لیے صرف ایک ہی طواف کیا تھا۔
ایک اور حدیث ہے 5638 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حالت میں کہ آپ کا رخ خیبر کی جانب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5639 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حالت میں کہ آپ کا رخ تبوک کی جانب تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5640 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دراز گوش میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف منہ کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5641 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ وتر ادا فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5642 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھے میرے باپ کی قسم بس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی قسم مت کھا کیونکہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قسم کھائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5643 حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مدینہ شریف آیا میرے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مجھے فرمایا آپ جانتے ہیں میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اپنے باپ سے قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کی وفات کے بعد اپنے باپ کے بھائیوں سے صلہ رحمی کرے۔ آپ کا باپ اور میرا باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور محبت کا رشتہ تھا میں پسند کرتا ہوں کہ آپ سے صلہ رحمی کروں۔ ایک اور حدیث ہے 5644 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے جب بھی رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے میں نے عرض کی یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں میں کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ ایک اور حدیث ہے 5645 حضرت مہار بن دسار فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا جن میں شراب بنائی جاتی تھی جیسے تباہ انتم اور نکیر۔ ایک اور حدیث ہے 5646 حضرت محمد بن فراد فرماتے ہیں 2 آدمی اپنے جھگڑا حضرت محارب کے پاس لے کر آئے ان میں سے ایک کے حق میں ایک آدمی نے گواہی دی جس کے متعلق گواہی دی جا رہی تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا یہ آدمی سچ بول رہا ہے اگر آپ اس سے پوچھیں آپ کی ضرور تعریف کرے گا لیکن اس نے میرے متعلق جھوٹی گواہی دی ہے اس نے کہا اس کی کیوں جرت کی ہے؟ حضرت محارب بن دسار نے فرمایا اللہ کے بندو اللہ سے ڈر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم نہ ہٹیں یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر جائے پرندے قیامت کے دن اس کو اپنے پروں سے ماریں گے وہ ماریں گے جو اس کے پیٹ کے اندر ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کر رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5647 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں سخت اندھیرے والی بارش والی رات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی اور منادی کی کہ اپنی سواریوں پہ نماز پڑھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 5648 حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب ایک آدمی ان کے بارگاہ میں حاضر ہوا آپ اسے الوداع کریں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انتظار کو میں تمہیں الوداع کرتا ہوں اسی طرح جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الوداع کیا تھا فرمایا تھا میں تمہارے دین تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کے انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 5649 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبہ شریف کے دروازے کی سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کیا اپنے بندے کی مدد فرمائی لشکر بھگا دیے اکیلے خبردار قتل عمد خطا کوڑے کے ساتھ اور عمد عصا کے ساتھ 100 اونٹ بطور دیت ان سے 40 وہ جدا ابھی اپنی اولاد کے پیٹ میں ہے خبردار جاہلیت کے ہر خون اور وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5650 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے بستر پہ آتے تھے یہ دعا کرتے تھے
اللہم انت خلقت نفسی وانت تتوفاها لک محیاها ومماتها اللہم ان توفیتها فاغفر لها وان احییتها فاحفظها اللہم انی اسلوک العافیت فقال له رجل من ولادہ، ایک آدمی جو ابن عمر کی اولاد سے تھا، اس نے عرض کیا ابو کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر سے بہتر جو کچھ کرتے تھے ہم نے خیال کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔